بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ آج پہلی رات تھی اور زندگی کا نیا سفر تھا۔ ادیبہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ نہ جانے زندگی کیسا سفر کروانے والی تھی۔ دل میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ پل بھر میں حقدار بدل گئے تھے۔ اتنے میں عادل کمرے میں داخل ہوا۔ ادیبہ کے پاس بیٹھا۔ لگتا ہے تھک گئی ہو آپ؟ ادیبہ آہستہ سے بولی۔ نہیں تو بس یوں ہی۔ عادل ادیبہ سے پوچھنے لگا، کھانا کھانا ہے؟ ادیبہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ عادل کمرے سے باہر گیا اور بریانی کی پلیٹ بھر کر لایا اور ادیبہ کے پاس بیٹھ گیا۔ مزے سے کھانے لگا۔ ادیبہ کو بھی بھوک لگی تھی اور بھوک بھی بہت زیادہ۔ دل میں سوچنے لگی، میں نے کہا بھی ہے بھوک لگی ہے، آپ کھانا لے کر آئے اور مجھے پوچھا بھی نہیں۔ جب عادل نے کھانا کھا لیا، ادیبہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ عادل پریشان ہو گیا، ارے کیا ہوا آپ کو؟ ادیبہ نے انکار میں سر ہلا دیا۔ عادل پیار سے پوچھنے لگا، ادیبہ بتاؤ کیا ہوا؟ ادیبہ آہستہ سے بولی، میں نے آپ کو کہا تھا مجھے بھی کھانا ہے اور آپ کھانا لے کر آئے اور پوچھا تک نہیں۔ عادل زور زور سے ہنسنے لگا، میرے اللہ، میں سمجھا تھا آپ نے انکار کیا ہے۔ اچھا سوری۔ عادل ادیبہ کے پاس بیٹھا، ادیبہ اب سے یہ گھر تمہارا ہے، اس کو جنت بنا دینا، میری اور اس گھر کی عزت کا خیال رکھنا، اور ہاں میرے امی ابو اب سے تمہارے امی ابو ہیں، ان کو خالہ آنٹی نہیں امی ابو کہہ کر مخاطب کرنا ہے۔ ادیبہ بہت اچھی لڑکی تھی، عادل کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، عادل میں وہی کروں گی جس میں آپ کی خوشی اور رضا ہوگی۔ دن گزرنے لگے لیکن ادیبہ کو ایک ڈر سا تھا، نہ جانے اسے سسر ساس کو امی ابو کہنے میں ڈر لگتا تھا یا اس کے دماغ میں تصویر معاشرے کی بیٹھ گئی تھی جو ساس سسر کا ظلم ڈھانا لکھتے ہیں۔ سسر سامنے آ جائے تو سر پر جلدی سے دوپٹہ اور چادر سیدھی کرنا۔ سسر کو دیکھ کر ڈر سی جاتی تھی۔ ایک دن ساس نے آواز دی، عادل بھی پاس بیٹھا تھا۔ ادیبہ نے کہا، عادل آپ بیٹھے، میں خالہ کی بات سن کر آتی ہوں۔ عادل سخت لہجے میں بولا، ادیبہ امی کہتے ہوئے جان نکلتی ہے، تم اس گھر کو اپنا گھر کیوں نہیں سمجھتی؟ میرے ماں باپ کو قبول کیوں نہیں کرتی؟ کیوں نہیں سمجھ آتی آپ کو؟ ادیبہ خاموش ہو گئی۔ کچھ دن گزرے، ادیبہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ سبزی تھوڑی سی جل گئی۔ ڈرنے لگی اب ساس کو پتہ چلا تو بہت باتیں کریں گی، لیکن جب ساس کو پتہ چلا تو پاس بٹھا کر بولی، ادیبہ بچی پریشان کیوں ہو؟ جب میری شادی ہوئی تھی مجھے تو چائے بنانا بھی نہیں آتی تھی، سیکھ جاؤ گی آہستہ آہستہ۔ ادیبہ کے دل میں محبت گھر کرنے لگی۔ کچھ دن گزرے، عادل آفس سے گھر آیا۔ کھانا کھانے کے بعد ادیبہ سے کہنے لگا، میں یہ شرٹ اتارتا ہوں، اسے ابھی دھو، بہت سردی ہے۔ ادیبہ پیار سے بولی، عادل ابھی ضروری ہے دھونا کیا؟ عادل ٹی وی دیکھتے ہوئے بولا، ہاں ضروری ہے۔ ٹھنڈا پانی۔ ادیبہ شرٹ دھونے لگی۔ ساس دیکھ رہی تھی، یہ منڈا بھینا بیچاری کو اس ٹائم لگا دیا کپڑے دھونے۔ اتنے میں سسر آیا۔ ادیبہ جلدی سے پٹا دوپٹہ سیدھا کرنے لگی، نظریں جھکا لیا۔ ادیبہ عادل کے پاس بیٹھی آہستہ سے بولی، واشنگ مشین خراب ہو گئی ہے۔ ادیبہ تیرے ماں باپ نے سستی سی مشین دے کر جان چھڑوا لی ہے، 6 مہینے میں دوسری بار خراب ہو گئی ہے، میں کل اسے بیچ کر کل دوسری لے آؤں گا۔ دوسرے دن ادیبہ نے کپڑے دھوئے اور تار پر ڈال دیے اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عادل واشنگ مشین لے باہر جانے لگا۔ ماں نے آواز دیا، اسے کہاں لے کر جا رہا ہے؟ عادل منہ سا بنا کر بولا، اسے بیچ کر دوسری مشین لینے جا رہا ہوں۔ ماں سوالیہ نگاہ سے دیکھ کر بولی، یہ تو ادیبہ کے جہیز کی مشین ہے، نہ پتر اسے نہ بیچ۔ بیٹیوں کو ہر اس چیز سے اپنی جان سے زیادہ پیار ہے جو اپنے ماں باپ سے لے کر آتی ہیں۔ وہ دیکھ میرا کھانا بنانے والا پتیلا، 20 سال پہلے کا ہے، آج بھی دیکھتی ہوں تو مجھے ماں یاد آ جاتی ہے، اور تو اور اس سے پیار سے بات کیا کر۔ اس دن بھی میں دیکھ رہی تھی، اتنی سردی میں آپ اس سے شرٹ تلوا رہا تھا، اور وہ دیکھ اس کے کپڑے کہاں سے لے کر آیا تھا، اتنا رنگ چھوڑ رہے ہیں، بالکل ویسا ہی میرا بھی ایک سوٹ ہے، میں وہاں اپنا سوٹ ڈال دیتی ہوں، اس پر بہت پیارا لگے گا، اب تو جا مشین ٹھیک کروا کر لا۔ ادیبہ کھڑکی سے سارا منظر دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو تھے، بہت خوشی تھی، امی بھی میرا ایسے ہی خیال رکھتی تھی۔ عادل جب گھر واپس آیا تو دیکھا ادیبہ نے امی کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔
सूट काफी खुला था उसे। आज दीपक की आंखों में अजीब सी चमक थी। आज वो हर बात के साथ सास को अम्मी जान कह रही थी। आदिल ने मशीन रखी और बोला, आज तो सास बहू बहुत खुश लग रही हैं। अम्मी बोली, अदीबा ने अपने आप को मेरे रंग में ढाल लिया। आदिल मुस्कुराने लगा। आते ही दुल्हन को अपने घर के असूलों का पाबंद न किया करो। उस पे सख्ती न करो। उस पे अपनी हुक्मरानी न दिखाओ। उसको थोड़ा सा वक्त दो, उसे समझाओ। वो आहिस्ता आहिस्ता आपके रंग में ढल जाएगी और वो अपनी हर सांस आपके कदमों पर वारेगी। फिर अपनी मोहब्बत से आह करके घर को जन्नत बना देगी। अपनी हम सफर को गले लगाकर देखो, जिंदगी गुलजार बन जाएगी।